اب ہم چلتے ہیں جی ایک ایسے مسئلے کے متعلق، ایک ایسی چیز کی ڈیٹیل کو جاننا چاہیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج کل بہت زیادہ جس کا وہ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، یا جس کا بہت زیادہ آپ سمجھے کریز ہے، یا جس کو الگ الگ طریقوں سے مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں شبہات بھی بہت زیادہ ہیں اس کے متعلق۔ وہ ہے جی ایک وقت میں 3 طلاق دینا، یا ایک مجلس میں 3 طلاق دینا۔ طلاق کے الفاظ کو ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ کہنا، یا ایک لفظ سے کہہ دینا کہ میں نے یا کسی نے بھی کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ سمجھیں کہ ایک محرکۃ الآرام مسئلہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ بنا ہوا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سکون سے سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ دیکھیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 مرتبہ ہے۔ ابھی میں ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے دہرایا اس چیز کو کہ وہاں مرتان کا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے آگے ڈیفینیشن اس کی الگ دی۔ یہاں تک وہ صحیح کہتے ہیں کہ طلاق کا اختیار جو مرد کو ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اس کو واپس بلا لو، یا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ پھر آگے جا کر قرآن نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ وہی رجعی طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اگر تم اللہ کی حدود کا پاس نہیں رکھو گے، اللہ کی حدود کا لحاظ نہیں رکھو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ مطلب یہ کہ اگر تم شرعی طریقے سے طلاق نہیں دو گے تو پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ مرد کے پاس 2 رجعی طلاقوں کا اختیار ہے، 2 مرتبہ وہ طلاق دے کے رجوع کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ کیا یہاں پر یہ آتا ہے کہ آیا وہ طلاقیں رجعی ہی ہونی چاہیے، یا ایک وقت میں بھی وہ طلاقیں 2 دے کر یا 3 دے کر، 2 دے کر بھی رجوع کر سکتا ہے یا 3 دے کر بھی رجوع کر سکتا ہے؟ کیا ہے؟ پہلی تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رجعی طلاق کو کسی بھی صورت میں 1 طلاق ہی دینی چاہیے، 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں دینی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس نے 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں دے دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اب اس کو پہلے یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کنڈیشن میں بھی لفظ طلاق استعمال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ حکم اس وقت صادر ہوگا کہ اگر شوہر نے بیوی کو لفظ طلاق سے طلاق دی ہے، کہ دوسرا کنایہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر کوئی کنایہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر وہ علماء اس لفظ کو جانچیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اگر لفظ طلاق سے اس کو کہہ دیتا ہے کہ ایک ہی تیر میں کہہ دیتا ہے کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، 3 مرتبہ یوں کہتا ہے، یا یوں کہتا ہے کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اس کو غور سے سمجھ لیجیے گا کہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر، صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوگی۔ مرد کو رجوع کرنے کا کوئی اختیار اس کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں میں ان احادیث کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان میں صحیح کون سی ہیں اور ضعیف کون سی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پہلے آپ اجماع کو سمجھ لیں کہ اجماع ہوتا کیا ہے۔ لوگ آج کل بڑا زیادہ کچھ صحابیوں کے یا کچھ تابعین کے قول سامنے لے کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ اجماع نہیں ہے۔ ان اقوال پہ بحث ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اجماع نہیں ہے۔ اجماع شریعت میں حجت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اجماع کا آپ انکار نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ اجماع ہوتا کیا ہے؟ آپ مثال یہ لے لیں کہ 20 افراد کی میٹنگ بیٹھی ہے، 20 میں سے 15 یا 16 ایک طرف ہیں اور 3 یا 4
یا 5 ایک طرف ہیں، تو فیصلہ 15 یا 16 کا مانا جائے گا، اس کو اجماع کہا جائے گا۔ اجماع ہوتا ہی اختلافی مسائل کے اوپر ہے، کہ جو مسائل جس میں امت میں رائے مختلف ہو لوگوں کی، یا دو رائے پیش آ جائیں، تو اس میں بیٹھ کے وہ اہل علم حضرات آپس میں بات کرتے ہیں، پھر جس بات پر زیادہ اکثریت اہل علم حضرات کی متفق ہو جائے اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں دو چار افراد اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بات پہ اجماع نہیں ہوا۔ اجماع کی اس قانونی حیثیت کو آپ سامنے رکھ کے پھر دیکھیے گا۔ اب دیکھیں، 2 احادیث پیش کی جاتی ہیں اس کے متعلق، ان احادیث کے متن کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ان کی صحت کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ صحت کی بحث کرنے جائیں گے تو اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، اہل حدیث حضرات ان کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو صحیح سمجھ بھی لیا جائے تو ان کے متن کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم۔ ایک حدیث تو حضرت ابن عباس کی ہے، جو مختلف حدیث کی کتب میں آئی ہے، کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولین دور میں ایک تہر میں دی گئی 3 طلاق کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک سے زائد طلاقیں دی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان سے رجوع کر لیں۔ اب حضرت اکرمہ کی جو حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں ایک تہر میں دی گئی، ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک کیوں سمجھا جاتا تھا، اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے حضرت اکرمہ کی حدیث کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ حضرت اکرمہ کی جو حدیث ہے اس میں ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ویریفائی کیا یا ان سے قسم اٹھوائی کہ بھائی آپ اس بات پر قسم اٹھائیں کہ آپ کا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا، 3 طلاقیں دینے کا تھا یا ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ تو حضرت اکرمہ نے یہ کہا کہ میرا ارادہ ایک ہی کا تھا اور میں نے الفاظ کئی مرتبہ کہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پھر رجوع کر لیں، کیونکہ آپ کا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ اب دیکھیں، وہ دور جو ہے وہ صحابہ کا دور تھا، ان کے منہ سے جھوٹ نکلنا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناممکن سی بات تھی، اور اس بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی امکان تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہاری نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی، اس لیے اگر تم نے الفاظ زیادہ کہہ دیے ہیں تو تم رجوع کر لو۔ اور انہی چیزوں کے اوپر، اسی مشورے کے اوپر یا اسی حکم کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا حضرت ابوبکر کے دور میں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین دور میں اسی کے اوپر جا کر پھر جو شخص یہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی میرا جو مقصد تھا وہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا، تو پھر اس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ جب یہ بات زیادہ ہونے لگی، اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہونے لگے کہ لوگ طلاقیں زیادہ دے دیتے تھے اور پھر آگے کہتے کہ نہیں جی ہمارا تو مقصد ایک ہی طلاق دینے کا تھا، حالانکہ ان کا مقصد یا ان کا مطلب 3 ہی طلاقیں دینے کا ہوتا تھا، لیکن دینے کے بعد وہ آ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمارا یہ مطلب تھا۔ تو یہ بات بہت زیادہ بڑھنے لگی اور ان چیزوں میں جھوٹ کی آمیزش بہت زیادہ ہونے لگی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آج کے بعد جو بھی 3 طلاق کا لفظ ادا کرے گا اس کو 3 ہی سمجھا جائے گا، نہ یہ کسی قسم کا اجتہادی فیصلہ تھا، نہ یہ کسی قسم کا سیاسی فیصلہ تھا، کیونکہ سیاسی فیصلے کسی مخصوص پیریڈ کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے اس فیصلے کو نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا، نہ اس کے بعد آنے والے جو خلفاء تھے یا بادشاہ تھے ان میں سے کسی نے بھی ختم نہیں کیا ان کے فیصلے کو۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ تھا یا اجتہادی تھا، کیونکہ اگر اجتہادی بھی تھا تو آنے والے کسی دور میں اس فیصلے کو ختم نہیں کیا گیا۔
پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت کبائر صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، امیر معاویہ موجود تھے، اور بہت سارے ایسے صحابہ موجود تھے، ابن عباس موجود تھے، اچھا، اور بہت سارے ایسے صحابہ موجود تھے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، دوسری امہات المومنین موجود تھی۔ کسی ایک کا بھی اعتراض ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، یا ہمارے سامنے احادیث میں نہیں آتا کہ کسی ایک نے بھی اٹھ کے کہا ہو کہ اے عمر، جب اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے تو آپ کیسے اس چیز کا حکم دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بازار میں روک لیا ہے کہ جب اللہ نے مہر عورت کا مقرر نہیں کیا تو آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں، آپ مہر کی مخصوص مقدار یا کیسے مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات سے رجوع کیا، انہوں نے اپنے اس حکم کو ختم کر دیا۔ لیکن طلاق کے معاملے میں کسی ایک نے بھی آبجیکشن نہیں کیا، کسی ایک کا اختلاف بھی ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہی تھا کہ تین طلاق تین ہی ہوتی تھی، ایک نہیں ہوتی تھی، تین ہی ہوتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ جب آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہماری مقصد ہمارا ایک ہی طلاق دینے کا تھا، تو ان کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ رجوع کر لیں۔ اور جب اس چیز سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے لگے تو حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا، آپ تین طلاقیں دے کے آ جاتے ہو اور آ کے کہتے ہو کہ ہم نے ایک ہی دی، تو نہیں، جس نے تین دی وہ تین ہی ہے۔ اس کے بعد کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا۔ پھر اس کے اوپر ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، دوسری کتب میں موجود ہے، کہ لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا، کسی شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک سے زیادہ طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو اور پھر آ جاتے ہو اب میرے پاس کہ عباس تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میرے پاس تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، سریعاً یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں، اہل سنت والجماعت کی جو چاروں فقہ ہیں، اور اس کو کسی بات میں اس میں کسی شخص کو تردد یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے چار فقہ ہیں۔ آپ سرچ کر لیں، گوگل کو سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، ویسے اگر فزیکلی ویریفائی کرنا چاہیں تو آپ ویریفائی کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کی جو عمارت ہے وہ چار فقہ پہ قائم ہے۔ فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے۔ اور ان چاروں فقہ کے جو ائمہ ہیں، جن کو ان فقہوں کا آپ سربراہ کہہ سکتے ہیں، یہ جن کے نام پہ یہ فقہ ہیں، ان کا بھی اسی بات پہ اجماع ہے کہ ایک تیر میں دی گئی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی ایک سے بھی یہ نہیں ملتا کہ نہیں جناب یہ ایک کہلائے گی، تین کو تین ہی کہا گیا۔ پھر فقہ مرتب کرنے والے یہ جو اشخاص تھے، اس کے بعد اس فقہ کو فالو کرنے والے جتنے بھی علماء تھے، ان کا بھی اسی کے اوپر عمل رہا ہے، اجماع اسی کے اوپر ہی رہا ہے۔ کسی ایک آدمی نے اگر کوئی اختلاف کیا تو رائے کا اختلاف کیا، فتوے کا اختلاف نہیں کیا، انہوں نے رائے میں اختلاف کیا، فتویٰ نہیں دیا انہوں نے کہ بھائی یہ نہیں، آج کے بعد یہ تین جو ہے ایک ہی شمار ہوگی۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس رائے کو مانا نہیں گیا، فتویٰ اسی کے اوپر تھا کہ تین تین ہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آگے فتویٰ دیا ہے کہ جناب تین جو ہے وہ ایک ہوتی ہیں۔ اور اہل حدیث حضرات ہمارے سامنے زیادہ تر انہی کی بات رکھتے ہیں، یا وہ فالو انہی کو کرتے ہیں، یا کچھ جو اختلاف پیدا ہوا تھا ان کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ امت کا اجماع اسی کے اوپر ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماع اسی کے اوپر ہے۔ اہل تشیعوں کا مسلک الگ ہے، ان کا فقہ الگ ہے، وہ معاملات ان کے الگ ہیں، لیکن اہل سنت کا اجماع اسی کے اوپر ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاق تین ہی شمار ہوگی، ایک شمار نہیں ہوگی۔ اب اس میں کچھ اشکالات ہیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی، اب کچھ اشکالات ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے
اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، پھر وہ اس کو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد دوسری طلاق دیتا ہے، یا 1 دن بعد دوسری طلاق دیتا ہے، اسی طرح اس کو وہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا تیسرے دن تیسری طلاق دے دیتا ہے۔ اب اس نے ایک توہر میں ایک توہر میں آپ کہہ لیں یا ایک مجلس میں کہہ لیں، ایک مجلس یا ایک توہر میں تو، ایک مجلس میں تو 3 طلاقیں نہیں دی نا اس نے، الگ الگ مجلسوں میں 1 طلاقیں دی ہیں اس نے۔ تو پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ شخص اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے؟ آپ جو حکم صادر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی پہلی طلاق ایک توہر میں ہونی چاہیے، دوسری طلاق دوسری توہر میں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ طلاق نہیں ہوگی، پھر آپ آ کے انکار کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ آج کوئی جھگڑا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، اس نے ایک طلاق دے دی، پھر دوبارہ دوسرے دن جھگڑا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، پھر دوسری طلاق دے دیتا ہے، پھر دوبارہ یہی نوبت آتی ہے، تو پھر آپ اس کے متعلق کیا حکم صادر کریں گے؟ اس کے متعلق کوئی بھی حکم آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک وقت میں تو 3 طلاقیں نہیں دی اس کو، 3 مختلف اوقات میں 3 طلاقیں دی اس کو۔ تو یہ طلاق بھی جب یہ 3 پوری ہو جائیں گی تو عورت اس کی نکاح سے فارغ ہو جائے گی، وہ شخص اس کو واپس نہیں بلا سکتا کسی بھی صورت میں۔ اسی طرح اگر کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، کوئی جرگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی صلح صفائی کروانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صلح صفائی کروا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، وہ ان کے درمیان کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معاملات طے ہو نہیں رہے ہیں کسی بھی صورت میں، ایٹ دی اینڈ یہی سامنے آتا ہے کہ بھائی ان کے درمیان سپریشن ہو جانی چاہیے، یہی بہتر ہے، تو اس وقت میں اگر وہ شخص ان سب کے سامنے اس کو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ طلاق کہتا ہے، دوسری مرتبہ طلاق کہتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق کہتا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا حکم صادر کریں گے؟ کیا آپ یہی کہیں گے کہ نہیں یہ طلاق بھی ایک ہی ہوئی ہے؟ تو اس طرح کہنا تو پھر عقل تو نہیں مانتی اس چیز کو، کہ اس نے سب کے سامنے اپنی بیوی کو 1 2 3 مرتبہ طلاق دی ہے، تو ختم ہو گئی، اس کے بعد سے رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو آپ اس چیز کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہ طلاق جو ایک مجلس میں دی گئی ہے وہ ایک ہی ہوگی؟ علماء تو اسی طرح کہتے ہیں، مکی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی ایک تیر میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، انہوں نے تین ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں، انہوں نے کہا تمہیں 3 تھپڑ مارے جائیں تو کیا ایک گنا جائے گا؟ یہ تو ایک سمپل سی مثال ہے، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے متعلق پھر کیا حکم دیا جائے گا، یا ہم ایک اصول طے کر لیں کہ بھائی اس طریقے سے یہ طلاق دے گا، رجعی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی احادیث کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لہان کے جو معاملات ہیں، آپ کو لہان کے متعلق احادیث مل جائیں گی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے، اخلاقی الزام لگاتا ہے، زنا کا الزام لگاتا ہے، اور دونوں کے پاس، مرد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیا کہ وہ دونوں لہان کا عمل کریں گے، مطلب ایک بھی قسمیں اٹھائے گا، دوسرا بھی قسمیں اٹھائے گا۔ اگر عورت کہتی ہے، ایک مرد قسم کھاتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو دیکھا ہے، اور عورت بھی آگے سے قسمیں کھاتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو ایٹ دی اینڈ ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو اس صورت میں ان کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن الگ کیسے کیا جائے گا؟ کیا صرف لہان کے عمل سے یہ الگ ہو جائیں گے؟ تو لہان کا وہ عمل مکمل ہونے کے بعد بھی آپ کو حدیث میں یہ نظر آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا کہ اب تم اپنی اس بیوی کو 3 طلاقیں دے دو، اور 3 طلاقیں دلوائیں۔ تو اس سے ایک چیز بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جب تک عورت کو 3 طلاقیں نہیں ملیں گی، وہ اس شوہر کے تابع ہی رہے گی، اور اس سے وہ فارغ نہیں ہوگی، 3 طلاقوں کے بعد ہی فارغ ہوگی، وہ کمپلیٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فارغ ہو جائے گی۔ تو اس میں ہمارے سامنے یہ کلیئر آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اس کے شوہر کو حکم دیا کہ تم اس کو 3 طلاقیں دو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو صرف لحان کے متعلق ہے، لحان کے عمل کے متعلق ہے۔
اگر لحان کے عمل کے متعلق بھی ہے تو یہ بات تو بالکل ظاہر ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے خود حکم دیا کہ تم 3 طلاقیں دو۔ عمل لحان کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ ایک تیر میں دی گئی یا ایک وقت میں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔